السلام علیکم. نشریات میں دوبارہ خوش آمدید. سامعین محترم، آپ سن رہے ہیں FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست اپنے میزبان عرفان بھٹی کے ساتھ. میں بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام نہ صرف رفا FM 102.2 پہ آپ براہ راست سماعت فرما رہے ہیں، بلکہ ہمارے فیس بک پیج پہ بھی اس کو براہ راست نشر کیا جا رہا ہے. ہمارے وہ تمام سامعین جو انٹرنیٹ تک دسترس رکھتے ہیں، اگر وہ اس پروگرام کو دیکھنا بھی چاہیں تو ہمارے فیس بک پیج پہ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر کچھ کامنٹ کرنا چاہیں، کچھ سوال کرنا چاہیں تو کامنٹ باکس میں اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. پروگرام ہے گیسٹ گیلری، اور آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں شاہین اختر صاحبہ. ایک انسٹیٹیوٹ، ایک ادارہ انہوں نے بنایا، بنت ہوا اسلامک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. تو ایک تو ڈیٹیل تعارف ہم شاہین کی زبانی سننا چاہیں گے ان کے حوالے سے بھی، اور پھر یہ جو ادارہ جس کی بنیاد انہوں نے رکھی اس کا بھی کیا مقاصد ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. بہت شکریہ عرفان بھٹی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا. میرے ادارے کا نام ہے بنت ہوا اسلامک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، اور یہ ادارہ جو ہے یہ بیسکلی اسلامک ایجوکیشن دیتا ہے فار میرٹل لائف. جو کہ شادی شدہ لوگ ہیں ان کے لیے یہ میں نے اسپیشلی بنایا ہے کہ ان کو ایسی تعلیم دی جائے، ان کو ایسی اویئرنیس دی جائے کہ جو ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں وہ اس سے بچ جائیں. تو اس لیے یہ بنایا گیا ہے، خاندان کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کے استحکام کے لیے بنایا گیا ہے. صحیح. اچھا شاہین، یہ بتائیے گا کہ اگر ہم خاص طور پہ پاکستانی معاشرے کی بات کریں، اپنے معاشرے کی بات کریں، تو آپ کے خیال میں ایسے کون سے مسائل جو ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ جو خاندانوں کے بکھرنے کا یا ٹوٹنے کا باعث بنتے ہیں؟ ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں، ہر گھر کی اپنی ایک کہانی ہے، ہر کسی کے اپنے ہیں، اور مسائل بہت ساری جگہوں پہ مختلف نوعیت کے ہیں اور کافی سارے ایک جیسے بھی ہیں، کیونکہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مشترکہ خاندانی نظام ہوتے تھے، ایک محلے داری کا نظام ہوتا تھا، لوگ مل کے رہتے تھے، بچیوں کو سمجھاتے تھے، ایک تربیت کرتے تھے. لیکن اب یہ جو ہے کہ جو خاندان ٹوٹ رہے ہیں، یہ ایک مہلک بیماری بن گئی ہے کہ جب تک ہم اس کا تدارک نہیں کریں گے، یہ ایک کینسر کی طرح ہمارے اندر پھیل رہی ہے، اور اینڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ تباہی ہوتی ہے. تو جو مسائل ہیں وہ زیادہ تر تو یہی ہے کہ بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہے، ماں باپ اور بچوں کے درمیان وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، وہ کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں اپنے فیصلے خود کر لیتے ہیں زیادہ تر، یا پھر والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، یا اصل بات ان کے سامنے نہیں آتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے، فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں، اور مطلب اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ گھر ٹوٹنے کا سبب بن رہے ہیں. اچھا، اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے ارینج میرجز کا ایک کلچر تھا وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اب زیادہ تر جو ہے وہ اپنی پسند کی شادیاں. تو ہمارے مذہب میں کوئی اس طرح کی ممانعت تو نہیں ہے کہ پسند کی شادی نہ کی جائے، بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ کے خیال میں ارینج میرج اور پسند کی جو شادیاں ہوتی ہیں، اس میں کس حد تک پرابلم جو ہیں وہ آگے آپ کو نظر آتے ہیں کہ جو بعد میں جا کے تو مختلف قسم کے مسائل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں؟ بھٹی صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور اس کا جواب دینے میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے. بس دیکھیں، شادی پسند کی ہو یا ارینج ہو، بات یہ ہے کہ شادی ایک کانٹریکٹ ہے. جب آپ نے ایک بار اس کو سائن کر لیا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی لیگل شرائط کیا ہیں، اس کی اخلاقی شرائط کیا ہیں، اس کی اقتصادی شرائط، کیونکہ پورا آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا. اور ایک وہ ہے کہ شادی آپ کی زندگی کا ایک نیا چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی پہلے والا چیپٹر کلوز ہو گیا. اکثر کہتے ہیں کہ بیٹی کی رخصتی ہو گئی، رخصتی مطلب باپ کے گھر سے اس کا وہ چیپٹر کلوز ہو گیا، اس کی شادی ہوگی، وہ اگلے گھر چلی گئی، وہ ایک بیوی کے رشتے میں بدل گئی، تو اس کی وہ لائف دوبارہ نہیں ہو سکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. جب آپ ارینج میرج کریں یا لو میرج کریں، آپ دونوں کو یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس رشتے کو نبھانا ہے. اور یہ بڑی اچھی بات میں عرفان صاحب آپ کو بتاؤں کہ ہم شادی کیا ہے؟ شادی ایک کانٹریکٹ ہے دو لوگوں کے درمیان، اور ایک نکاح کی صورت میں ہے. نکاح کیا ہے؟ سنت ہے، اور نکاح کو اللہ نے پسند فرمایا ہے. لیکن جو اس کے اپوزٹ چیز ہے وہ طلاق ہے، اور طلاق کہتے ہیں کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ، حدیث پاک سے یہ ثابت ہے بات کہ حرام چیزوں میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے. تو جب ایک مسلمان لڑکا اور لڑکی جب نکاح کرتے ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نکاح جیسے بندھن میں جڑ رہے ہیں، ہم ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں. پھر آپ مزے کی بات یہ دیکھیں کہ آپ اس میں گواہ کس کو بناتے ہیں؟ آپ اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بناتے ہیں، آپ ان کی سنت کے مطابق نکاح کرتے ہیں. تو پھر آپ کو اس کی کنڈیشن
کنڈیشنز بھی پتہ ہونے چاہیے کہ میں نے اس کو ہر حالت میں نبھانا ہے. اس میں کوئی ایک قصوروار نہیں ہو سکتا ہے کہ لڑکا قصور ہے تو لڑکی کہے, یا ایک دوسرے پہ بلیم نہیں کر سکتی. دونوں ہی اس کے ذمہ دار ہیں کہ دونوں نے ہی اس رشتے کو سمجھ کے سوچ کے کرنا ہے. اچھا, آپ کے پاس چوائس جو ہوتی ہے وہ شادی سے رشتہ کرنے سے پہلے ہوتی ہے کہ اس سے کرنا ہے, اس سے نہیں کرنا ہے. بعض لوگ زیادہ تر غلطی عرفان صاحب جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ رشتہ جب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس میں لوگ بھول جاتے ہیں اپنا وہ جو کمپیٹیبلٹی نہیں دیکھتے ہیں, اپنا سٹیٹس نہیں دیکھتے ہیں. غریب لوگ جو ہے نا وہ امیروں سے کر لیتے ہیں امیر. تو جب اس طرح کی چیزیں پرابلم آتی ہیں تو وہ بعد میں جو ہے نا وہ پرابلمز ہوتی ہیں, چاہے وہ لو میرج ہے چاہے ارینج میرج ہے. تو شادی ایک کانٹریکٹ ہے, وہ لو ہے یا ارینج ہے, جب آپ نے ایک بار کر لی تو اس کو نبھانا ہی بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ خاندان توڑ دیں. جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ پہلے لوگ مل کے رہتے تھے, جی اب تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ لیونگ کا جو ہے, ہم نے بھی چونکہ ویسٹ کو بڑی سپیڈ کے ساتھ فالو کیا ہے, تو دوسرے ممالک میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. وہاں تو بلکہ شادی سے پہلے ہی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں بچے. تو پاکستان میں بھی اس ٹرینڈ میں, لیکن اس کی کچھ اچھائیاں بھی ہیں, کچھ بہتری اس کے اندر بھی ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ اگر ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو اس کو ایک خاص لیول تک ہی جوائنٹ رکھا جا سکتا ہے. پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ جہاں پہ بہرحال بچوں کو انڈیپینڈنٹلی موو ہونا ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کا جو ٹرینڈ ہے یہ بہتر ہے ایک شادی شدہ جوڑے کو انٹیکٹ رکھنے میں, انڈیپینڈنٹ لیونگ جیسے؟ عرفان صاحب دیکھیں, اسلام مذہب خود اجازت دیتا ہے کہ اور انڈیپینڈنٹ لیونگ سے مراد میری انڈیویجولز کی نہیں ہے بلکہ وہ جوڑوں کی انڈیپینڈنٹ لیونگ. میں سمجھ گئی آپ کی بات, بلکہ اچھا کہ آپ نے کلیئر کر دیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب خود اجازت دیتا ہے کہ جب ایک لڑکی اور لڑکے کی شادی ہو جائے تو آپ انہیں علیحدہ کر دیں. اچھی بات ہے اگر والدین کے ساتھ رہیں تو, کیونکہ والدین نے اتنی زندگی, ساری زندگی وہ بیج بویا, پھر اس کے بعد اس کو پھل کھاد دی, اس کو پانی دیا, اس کو اس کی آبیاری کی اور وہ اس مقام پہ لے کے آئے, تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ والدین کے ساتھ رہیں. لیکن سم ہاؤ اگر بچے اور بچی کی اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتی ہے تو ان کو دین نے یہ حق دیا ہے کہ وہ علیحدہ رہیں. دوسری بات یہ ہے, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ دوسرے مذاہب کا, آپ نے دوسرے ملکوں کا ذکر کیا, تو میں بتاؤں کہ مذہب کوئی بھی ہے, میں نے بڑی اچھی طرح اسٹڈی کیا ہے, میں باہر بھی رہ کے آئی ہوں, کہ مذہب کوئی بھی ہے, شادی ایک ایسا کانٹریکٹ ہے کہ جو سارے ممالک میں سیم ہے. بیوی بیوی ہی ہوتی ہے اور شوہر شوہر ہی ہوتا ہے. یہ آپ سوچ لیجیے, ہم نہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم باؤنڈ ہیں, نہیں. میں نے میں آپ کیا بتاؤں, مطلب سارے مذاہب میں نے دیکھا ہے اور کلچر میں بھی دیکھا ہے کہ بیوی بیوی جب ایک دفعہ ایک بندھن میں آپ بن جاتے ہیں تو آپ کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ نبھانی پڑتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ مل جل کے رہتے تھے, تو اب بات یہ ہے کہ جب آپ کی شروع سے تربیت اچھی ہوگی نا, ماں نے اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کی ہوگی, باپ نے اپنی بیٹے کی اچھی تربیت کی ہوگی, تو پھر وہ چاہے مل کے ساتھ رہیں یا انڈیویجول رہیں, ان کو چیزیں اور رشتے مینج کرنا آتے ہوں گے, تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. صحیح ہے. سامعین محترم, پروگرام گیسٹ گیلری آپ سماعت فرما رہے ہیں رفا FM 102.2 پہ, اور یہ پروگرام فیس بک پہ بھی لائیو ہم اپنے پیج پہ نشر کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں شاہین اختر صاحبہ, فیملی کونسلر ہیں, اور ان کا ایک ادارہ ہے بنت ہوا اسلامک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ. اور جیسا انہوں نے ذکر کیا کہ اس ادارے میں شادی شدہ جو خواتین و حضرات ہیں ان کے جو مسائل ہیں, ان کی جو ایجوکیشن ہے اور اسلامک ایجوکیشن, اس حوالے سے اس میں فوکس کیا جاتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی جو بنیادی تعلیم تھی وہ میڈیا کے حوالے سے تھی. آپ ہمارے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز سے ہی فارغ التحصیل ہوئی. آپ نے یہاں پہ میڈیا کی ایجوکیشن آپ نے حاصل کی, لیکن بعد میں آ کے آپ نے یہ فیلڈ چینج کی تھوڑی سی, تو اس کی کوئی خاص ریزن ہے, آپ بتانا پسند کریں گے؟ جی عرفان بھٹی صاحب, ایسا ہے کہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ میں رفا سے ہی میری ایجوکیشن کمپلیٹ ہوئی ہے. میں نے ماسٹر کیا براڈ کاسٹ جرنلزم میں, اور پھر ایسا ہوا کہ ہم لوگ جو ہے, میرا جو پیچھے پنجاب کے گھرانے سے ہوں میں, اور ہمارا جو ہے وہ پیچھے ابا و اجداد جو تھے وہ پنچایت کرتے تھے. تو میں ایسے ماحول میں بڑی کہ ہمارے گھر میں ہر وقت میاں بیوی کے صلح ہونا, جھگڑے آنا. پھر میرے والد, میرے دادا جاتے تھے, ان کی صلح کراتے تھے. کسی کی بیٹی روٹھ کے چلی گئی ہے, ناراض ہوگی, کسی نے زیادتی کر دی, تو ہمارے گھر میں ہر وقت کا یہ ماحول ہوتا تھا. جب میں بڑی ہوئی, میں نے ہوش سنبھالا, تو مجھے یہ چیزیں ان بلٹ ملی ہیں. تو پھر جب میں اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھتی تھی, کہیں محلے میں, کلاس فیلو میں, کولیگس میں, تو میں ان کے کر دیتی تھی, ان کو بتا دیتی تھی کہ یہاں پہ یوں نہیں یوں میں. تو لوگ اس بات کو بہت اپریشیٹ کرتے تھے. کئی گھر بسے ہیں اس بات سے. ایون مجھے باہر رہنے کا موقع ملا تو وہاں پہ بھی لوگ میری ان سکلز کو بہت اپریشیٹ کرتے تھے کہ واقعی ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی کہ پرابلم کہاں ہے, کہاں ایشو ہے, اور جو ہی ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی تو آپ کو سمجھ آئے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مجھے گاڈ گفٹڈ ہے, یہ مجھے ڈیوائن گائیڈنس ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے دی. میں حالانکہ اپنے میڈیا کے شعبے سے وابستہ تھی,
لیکن پھر اب جب کووڈ-19 آیا تو آپ کو پتا ہے کہ ایشوز بہت بڑھ گئے. تو پھر میں نے سوچا کہ جب میں اتنے سالوں سے یہ والنٹیئرلی کام کر رہی ہوں تو کیوں نہ ہم اب اس کی ضرورت بھی ہے. خاندان بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہیں. خاندان کیونکہ ایک مکمل ادارہ ہے, جیسے باقی اداروں پہ اتنی زیادہ توجہ دی جا رہی ہے تو اس پہ بھی دینی چاہیے. تو پھر میں نے سوچا اور پھر میں نے اس کو رجسٹرڈ کروایا, اور پھر اس کے لیے میں نے سوچا کہ اس کے لیے کسی بھی رشتے کو سسٹین کرنے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے. تو اس میں سب سے پہلے کہ آپ کا رشتہ جو ہے وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے, نکاح آپ کا ہونا چاہیے, گواہان ہونے چاہیے, اور نکاح کی جو شرائط ہیں وہ پوری ہونی چاہیے, لڑکی بالغ ہو, مطلب جو بھی اس کے سنت کے لحاظ سے ہے. پھر دوسری طرف پہ آپ کو پڑھتے ہیں نفسیاتی طور پہ لڑکی درست ہو, لڑکے کا دماغ ٹھیک ہو, لڑکی کی ایج ہے, مزاج ہے, موڈ ہے, وہ اس قابل ہے, بالغ ہے. تو یہ ساری چیزیں. پھر روحانیت طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزوں اللہ تعالیٰ سے ہم کنیکٹ, ظاہر لگاؤ بہت ضروری ہے تربیت کے لیے, تعلقات کے لیے. تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ روحانی دیتے ہیں, پھر لیگلی دیتے ہیں, کیونکہ بہت سارے اس طرح کے جب ساتھ رہتے ہیں تو بہت سارے قانونی ایشوز ہو جاتے ہیں جو کہ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے. تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ 4 جو کسی بھی رشتے کو سسٹین کرنے کے لیے چیزیں ضرورت ہوتی ہیں, پھر اس کو اپنے ادارے میں شامل کیا. تو ابھی ہم جو ہے وہ ہم دیتے ہیں اس کے اسلامک ایجوکیشن دیتے ہیں, پھر اسپریچول ایجوکیشن, پھر سائیکولوجیکل ایجوکیشن اینڈ دین لیگل ایجوکیشن, یہ ہم دیتے ہیں. اگر کسی کو بھی کوئی ایشو ہوتا ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے, خاص طور پہ میاں بیوی کے رشتے کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہم یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. کوئی خواتین و حضرات اگر اس حوالے سے آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو اس کا کیا ذریعہ, کوئی آپ کا پراپر کوئی آفس ہے یا آن لائن چیزیں آپ گائیڈ کر, کیا طریقہ کار کیا ہے اس کا؟ جی بٹی سے پہلے تو میں والنٹیئرلی کر رہی تھی, تو اوپنلی لوگوں کو پتا تھا کہ میں یہ کر رہی ہوں, خاص طور پہ میں جہاں رہتی تھی یا جہاں میں کام کرتی تھی. لیکن کووڈ کے دنوں میں کیونکہ لوگ نہیں آ سکتے تھے, لاک ڈاؤن تھا, تو پھر لوگ مجھ سے کانٹیکٹ زیادہ تر فون پہ گائیڈنس لینے لگے. اور پھر صرف پاکستان میں نہیں, پاکستان سے باہر سے بھی لوگ آنے لگے, کیونکہ میں فیس بک پہ اپنے ایڈس وغیرہ لگاتی تھی. تو پاکستان سے باہر پھر لوگوں نے مجھ سے رابطہ کرنا شروع کر دیا. تو پھر لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ آپ اس کو آن لائن رکھیں, کیونکہ خواتین کو باہر نکلنے میں ٹائم مینیج کرنے میں, آنے میں ٹائم لگتا ہے, وہ نکال نہیں پاتی ہیں. تو پھر یہ کہ زیادہ تر تو میں آن لائن کرتی ہوں, لیکن اس کے باوجود اگر مجھے کوئی وزٹ کرنا چاہے تو یہاں پنڈی میں کچہری کے پاس میرا آفس ہے, اور میرا فیس بک پیج بھی ہے, اسلامہ بنت حبا اسلامک ایجوکیشن کے نام سے. میرا یوٹیوب چینل ہے, تو کہیں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرا نمبر ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ بھی بتا دیتی ہوں. ہاں, پروگرام کے اینڈ میں یقیناً ہم بالکل آپ کا نمبر بھی ہم شیئر کریں گے اپنے سامعین کے ساتھ اور ناظرین کے ساتھ. جس طرح کہ آپ نے ابھی 3-4 سیگریگیشن بتائی ہیں کہ چاروں چیزوں کے اوپر آپ جو ہے آپ کی ہیلپ, آپ کی مورل سپورٹ ملتی ہے, جس میں آپ نے سب سے پہلے اسلامک ایجوکیشن کے حوالے سے, میریٹل لائف کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا. تو میرے ذہن میں کچھ چیزیں آتی ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہم آفر بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے. میں مفہوم شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو شیطان ہے, جو ابلیس ہے, وہ اپنا عرش ایک سمندر کے اوپر روزانہ منعقد کرتا ہے, اور جتنے شیاطین ہیں پورے دن کی رپورٹس اس کو آ کے دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی میں نے اتنا عابد اور زاہد بندہ تھا, اس کو ورغلا دیا میں نے, یہ وہ چپ کر کے سنتا رہتا ہے. اور پھر ایک شیطان آتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے میاں بیوی کو لڑوا دیا. تو وہ جو بڑا شیطان ہے وہ نیچے اتر کے اس کو گلے لگاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ کام کیا, اصل کام یہ کرنے والا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان ساری مسائل کی جو جڑ ہے, جو بنیاد ہے, وہ یہی ہے کہ روحانی دین سے دوری, اور جو روحانی مسائل ہیں اس کو اب روحانی جو آپ کی آپ اسپرچول ایڈ اس حوالے سے پرووائڈ کرتی ہیں, اس کو تھوڑا سا آپ ذرا شیئر کیجیے گا, اس کی ڈیٹیلز. جی فان صاحب, میں دونوں کر دیتی ہوں. اسلامی یہ ہے, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, میں آپ کو اس کا ذرا باریک نقطہ بتاتی چلوں کہ آج کل سب کو پتہ ہے کہ ڈیورسز بہت ہو رہی ہیں اور خلا بھی بہت ہو رہی ہے, لیکن خلا کیسے ہونی چاہیے یہ کسی کو نہیں پتہ. مرد نے طلاق دی نہیں ہے, لڑکی جا کے خلا لے لیتی ہے اور آگے نکاح کر لیتی ہے. لیکن جب اس کا یہ کہ جب تک پراپر مرد آپ کو نکاح لکھ کے نہیں دیتا ہے, طلاق لکھ کے, تو لڑکی اس وقت تک آزاد نہیں ہوتی ہے, کیونکہ کلمے اس نے نکاح اس نے لڑکے کے ساتھ پڑھا ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پھر اسی طرح طلاق ہے, لڑکا بغیر کسی وجہ کے طلاق دے دیتا ہے, زبردست, کچھ کہتے ہیں غصے میں دے دیا, کچھ ایسے دے دی, کچھ زبردستی لکھوا لیتے ہیں. تو نکاح, طلاق اور خلا کی بھی کچھ شرائط ہیں.
آپ اس کو ایسا نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جس میں جس کے گواہان اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہیں، اور پھر اس رشتے کو توڑنے کے لیے بھی تو کچھ اصول اور ضوابط ہوں گے نا. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس معاشرے میں اب یہ چیزیں ناپید ہوگی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ طلاق دینے کا پراپر طریقہ کیا ہے یا کھلا کا کیا ہے، یہ کیوں دی جاتی ہے، کن وجوہات پہ دی جاتی ہیں، لوگوں کو یہ نہیں پتہ. تو ایک تو اسلامی لیے اس لیے رکھیے کہ آپ اپنا جو نکاح ہے، جو شرعی کانٹیکٹ ہے، اس کو پراپرلی شرعی رکھیں. کیونکہ آپ جب کسی کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، تو آپ سب کتنی ایک ایک چیز پہ آپ وہ کرتے ہیں، آپ اس پہ فوکس کرتے ہیں، اور پھر جب تک آپ کا وہ ریلیشن رہتا ہے، وہ بزنس رہتا ہے، آپ اس پہ فوکس کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. تو نکاح بھی ایک کانٹریکٹ ہے، ایک اسلامک کانٹریکٹ ہے. تو آپ اس کی شرائط کو پہلے دیکھیں کہ اس کو اگر جوڑنا ہے تو کیسے جوڑنا ہے، اور اگر توڑنا ہے تو کیسے توڑنا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ روحانی ضروری نہیں عرفان صاحب کہ ہر چیز کا علاج جو ہے وہ دوائی ہو. کبھی کبھی کسی چیز کا جو علاج ہے وہ اللہ سے لگاؤ بھی ہو سکتا ہے. تو کیونکہ ہمارے زیادہ تر جو وجہ ہے وہ دین سے دوری ہے. تو جب میں دیکھتی ہوں، جب میرے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ اور کوئی وجہ نہیں ہوتی، اس کو میں صرف اللہ سے کنیکٹ کرواتی ہوں، اسپریچولی کنیکٹ کرواتی ہوں. اس کے لیے ہماری کچھ ٹیکنیکس ہیں، اور ہم اس کو پھر اس میں لے کے آتے ہیں. اور پھر جب وہ بندہ مینٹلی ریلیکس فیل کرتا ہے تو اس کو پھر اپنی چیزیں، اپنی غلطیاں، ان باتوں کو وہ ریوائز کرتا ہے، تو اس کو خود ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ نہیں، اس میں میری غلطی ہے، اس میں، تو وہ ان چیزوں کو ڈائگنوز خود ہی کرنے لگ جاتا ہے. تو اسپریچول میں یہ اس کو اللہ سے کنیکٹ کرواتی ہوں. اس میں ہماری کچھ چیزیں ہیں، کچھ ٹیکنیکس ہیں. اچھا، پھر میں دوسری بتاؤں کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ نفسیاتی اور روحانی جو ہے، ان میں بہت ان کی سمٹم سیم ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ پرابلم نفسیاتی ہوتا ہے، چلے جادو والوں کے پاس جاتے ہیں اور اتنے پیسے دے دیتے ہیں. یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم ذرا خود بھی تو دیکھیں. کیا جادو، میں یہ نہیں کہتی کہ جادو نہیں ہے، آف کورس ہے. آج کل کے زمانے میں تو جاہلیت بہت زیادہ ہے، تو بہت زیادہ لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن آپ ایک دفعہ دیکھیں، سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے، ہم نے کس چیز پہ بلیو کرنا ہے. ابھی مجھ سے کچھ دن پہلے میں ایک پروگرام گئی تو مجھ سے کسی سوال کہ ہم جادو سے کیسے بچ سکتے ہیں. میں نے کہا بڑی سمپل سی بات ہے، آپ اپنے آپ کو جج کریں. آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہو، آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ برائی کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو، آپ خود دیکھ لیں نا، زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں تو آپ پہ جادو زیادہ جلدی اثر کر جائے گا، کیونکہ آپ کے اندر برائی آلریڈی موجود ہے. لیکن اگر آپ کسی اچھی محفل میں بیٹھے ہیں اور اچھی میں زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ جادو آپ پہ اثر نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے اندر اچھائی کی جو طاقت ہے وہ اسٹرانگ ہے، آپ کے اندر ایمان کی طاقت اسٹرانگ ہے. جادو کیسے اثر کرتا ہے؟ بیسکلی جادو کچھ نہیں ہے. جادو ایک یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو فوکس کر لوں، آپ نے کپڑے اچھے پہنے، آپ اچھے لگ رہے ہیں، آپ کا یہ چیز اچھی ہے، آپ کی گاڑی، تو میں اس کو فوکس کر لوں گی. جب آپ میری نظروں میں آ جائیں گے تو وہ آپ کو فیل ہو جائے گا. لیکن جب میں اندر سے ایموشنلی، اعصابی طور پہ اسٹرانگ رہوں گے، میں کہ نہیں یار ٹھیک ہے، اللہ نے اگر ان کو دیا ہے یا ان کی نظر مجھے لگ رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے. تو اللہ پہ اگر میرا ایمان مضبوط ہوگا، بلیو ہوگا، تو مجھے یہ چیزیں ایک لمحے کو خیال تو آئے گا، ظاہر شیطان آپ کو، لیکن دوسری لمحے جب آپ اسٹرانگ ہو جائیں گے تو وہ چیز آپ پہ غالب نہیں آئے گی. لیکن اگر پھر بھی ہیں تو اس کو اپنے اوپر حاوی مت کریں. آپ کسی بھی مستند بندے کے ساتھ، لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کو وہ نفسیاتی مسئلہ ہے یا روحانی. کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو 75% لوگوں کو نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ آج کل ڈپریشن بہت ہے، انزائٹی بہت ہے. اور میں جیسے اپنے تعارف میں آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں اس میں تھوڑا بھول گئی کہ میرا جو ایجوکیشن تھی وہ میڈیا میں تھی، لیکن پھر میں نے جب میں نے اس طرف میں آئی فیملی کاؤنسلنگ کی طرف، تو پھر میں نے رفا ہی سے ایک فیملی کاؤنسلنگ کا کورس کیا، جو کہ رفا نے ابھی حال ہی میں اس کو ختم کیا ہے. پھر اس کے بعد میں نے کاؤنسلنگ سائیکالوجی پڑھی. پھر اس کے علاوہ میں نے کچھ اور آن لائن کورسز کیے، کچھ سرٹیفیکیشن کی، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ روحانیت میں اور جو سائیکولوجیکل ایشوز اس میں کیا ڈفرینس ہے. تو تب مجھے جا کے سمجھ آیا کہ نہیں، 75% لوگوں کو تو ہوتے ہی نفسیاتی ایشوز ہیں، جس کی وجہ سے وہ جادو والوں کے پاس جاتے ہیں اور اتنے زیادہ پیسے دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس میں پھر ہم لوگوں نے اس پہ زیادہ فوکس کیا ہے. صحیح ہے. سامعین محترم، پروگرام گیسٹ گیلری آپ سماعت فرما رہے ہیں. شاہین اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں، فیملی کاؤنسلر ہیں. ان سے بڑی دلچسپ گفتگو ہماری جاری ہے. کچھ لوگوں نے پروگرام کی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے. نعیم شاہ سعودی عرب سے ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے پروگرام کو پسند کیا ہے. سید عرفان شاہ الحسنی ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں. نعمان رزاق وڑائچ صاحب جو ہیں وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں. شکیل احمد صاحب نے اس پروگرام کو پسند کیا ہے. آپ تمام خواتین و حضرات کا بہت بہت شکریہ جو ہماری نشریات دیکھتے ہیں، ہمارے پروگرامز کو پسند کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا، ابھی جیسے آپ نے تھوڑا سا سیگریگیٹ کیا تھا چیزوں کو، اسلامک اور سائیکولوجیکل اور اسپرچول، قانونی طور پہ کیا ایڈ آپ فراہم کرتے ہیں جو لوگ بھی آپ
سے مدد لینا چاہتے ہیں اس حوالے سے. جی اگر کسی میاں بیوی میں ایسا کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا ہے، جیسے طلاق دے دی اور کسی نے ایک دفعہ ہی دے دی، تینوں دے دی، یا ٹھہر ٹھہر کے دی ہیں، یا پھر کہہ کے مکر گیا ہے، یا خاتون کو کوئی ایشو آ گیا وہ مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، یا مرد اچھا ہے. آج کل یہ ہو رہا ہے کہ بچیاں اپنی مرضی کے مطابق کھلا لے لیتی ہیں. میرے پاس ایک کیس آیا، ایک مرد آئے میرے پاس، شوہر تو نے کہا کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور میں بیوی کو لینے جاتا ہوں تو وہ آگے سے انکار کر دیتی ہے، لیکن وجہ نہیں بتاتی. تو مجھے 6 مہینے بعد پتہ چلا کہ میری بیوی نے تو کھلا رکھی ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اور وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ نوٹس بھیجا ہی نہیں جاتا خامد کو، اور بیوی جو ہے نا وہ لائر کو پیسے دے کے اور وہ جو ہے کھلا لے کے بیٹھی ہوتی. اس طرح کے اور بھی کئی کیسز آئے کہ آپ وکیل کو پیسے دے دیتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جی میں نوٹس جو خامد کو بھیجے جاتے ہیں نا، کھلا کے 3 نوٹس ہوتے ہیں جو خامد کو بھیجے جاتے ہیں پھر فائنل ہوتا ہے، تو وہ چھپا لیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم جج سے کہہ دیں گے سر ہم نے تو 3 بھیجے ہیں، شوہر حاضر ہی نہیں ہوا تو اس لیے یہ اس کو خلا نامہ دیا جائے. تو اس قسم کے اور بہت سارے کیسز ہیں جو پیچیدگیاں ہیں جو کہ میاں بیوی میں اکثر ہو جاتی ہیں، جن کی ان کو پھر قانونی طور پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو میری جو بنت ہوا اسلامک ایجوکیشن کیونکہ رجسٹرڈ ہے تو اس کے لیگل ایڈوائزر ہیں، وہ لائر ہیں، اور خود میرے فادر بھی لائر ہیں. تو پھر اگر ان کو اس طرح کے کوئی قانونی معاملہ چاہیے تو پھر ہم ان کو فراہم کرتے ہیں. صحیح ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ یہ تو ایک شیطانی فعل ہوتا ہے خاندانوں کو اجاڑنا، اور جو لوگ بھی اس کا ذریعہ بنتے ہیں یقیناً وہ ایک شیطان کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور دین تو ہمارا جڑنا سکھاتا ہے اور فیملی کو آپس میں انٹیکٹ رکھنے کے لیے ہمیں گائیڈ لائن بھی فراہم کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کون سے اقدامات ہیں ان چاروں لیول پہ کہ اگر ہم اپنے خاندانوں کے اندر ان چیزوں کو لے کے آئیں تو انشاءاللہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو خاندان ہے وہ بکھرنے سے بچ سکتا ہے؟ بٹی صاحب صرف ایک بات، ان چاروں میں صرف ایک بات ہے، اگر آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں، اس پہ عمل کر لیں تو آپ یقین کریں کہ ان چیزوں کی نوبت نہ. پہلی بات تو میں اپنا بتا دوں، الحمدللہ یہ اللہ پاک کا کرم ہے، شاید ڈیوائن گائیڈنس ہے کہ میں نے آج تک کسی کیس کی کھلا نہیں کروائی، نہ ڈیورس کروائی. کیونکہ اگر میرے پاس ایک کیس آیا، وہ کہہ رہی کہ میں 4 سائیکولوجسٹ کے پاس گئی ہوں اور 2 اسکالرس کے پاس گئی ہوں، ان کا کیس کچھ ایسا تھا کہ سب نے مجھے کہا اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دو. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر چھوڑنا ہی ہے تو پھر مجھے آپ لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں گھر بیٹھی ہوئی اس کو چھوڑ میں نے ایک سوچنا ہے بس مجھے نہیں رہنا. تو یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے. آپ لوگوں کے پاس آنے کا مقصد یہ کہ میں رہنا چاہتی ہوں، میں اپنے رشتے کو توڑنا نہیں چاہتی ہوں. تو پھر اگر ہم نے توڑنا ہی ہے تو پھر ہماری ضرورت نہیں ہے. ہماری ضرورت یہ کہ ہم اس کی کاؤنسلنگ کریں. اور ایک بات میں اور مینشن کرنا چاہوں کہ لوگ میاں بیوی میں اگر کوئی ایشو ہوتا ہے، جو لوگ ہماری بات کو سن رہے ہیں وہ اس بات کو دیکھیں کہ ذرا سی بات پہ آپ کورٹ جانے سے بہتر ہے، طلاق سے بہتر ہے، خلا سے بہتر ہے، یا آپ کورٹ کے چکر لگانے سے بہتر ہے کہ آپ کاؤنسلنگ کی طرف آئیں. کیونکہ آپ خوف خدا دل میں رکھتے ہوئے کاؤنسلنگ کی طرف آئیں کہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر نکاح کیا تھا، اب میں اللہ کی رضا کی خاطر ہی اس رشتے کو نبھانا چاہتا ہوں یا نبھانی چاہتی ہوں. تو ہم نے یہ جو ادارہ بنایا یہ اسی لیے بنایا کہ وہاں جانے سے پہلے آپ ہمارے پاس آئیں. اور یہ جو 4 سروسز رکھی ہیں اسی لیے رکھی ہیں کہ ان کو کورٹ کچہری کے چکر نہ لگانا پڑے. یہ باعزت طریقے سے ہمارے پاس آئیں، ہم ان کو اسسٹ کرتے ہیں، ہم ان کو پراپر ڈائگنوز کرتے ہیں کہ ان کی ایشوز کیا ہیں. کوئی اسپریچول ایشو ہے، کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے، پھر اس کے بعد ہم اسلامکلی اس کو دیکھتے ہیں، پھر ہم لیگل کی طرف آتے ہیں. تو ہم یہ ان کو چاروں دیتے ہیں، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس رشتے کو سسٹین کر سکتے ہیں. صحیح ہے. ہمیں شوکت فاروق صاحب کا میسج ہے، انہوں نے پسند کیا پروگرام کو. دیا زہرا ہیں، انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ اگر اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر اور واٹس ایپ نمبر یا ایڈریس جو ہے اگر شیئر کرنا چاہیں تو بلکہ میں بھی چاہوں گا کہ آپ ہمارے وہ سامعین جو مزید کچھ معلومات آپ سے لینا چاہیں اس حوالے سے تو کیسے رابطہ کر سکتے ہیں آپ سے؟ جی بنت ہوا اسلامک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کا جو آفس ہے وہ کچہری کے پاس ہے، جناح پارک کے ساتھ جو نیکسٹ بلڈنگ ہے، ایک پرانا موٹل ہے ان کے پاس، وہاں پر آفس ہے. اور میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں نمبر بول دیتی ہوں، 0301 510 2008. ریپیٹ کیجیے گا. 0301 510 2008. بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخر میں کوئی پیغام آپ کوئی خاص چیز، کوئی خاص بات جو آپ سمجھتی ہیں کہ لوگوں کے جاننے کے لیے ضروری ہے، ہماری ڈسکشن میں رہ گئی ہو تو وہ. سر میں ابھی آپ سے بات کری تھی، وہ ڈسکشن میں ایک بات رہ گئی کہ میں کہی تھی کہ ایکسیپٹ کر لیں. آپ صرف جب آپ شادی کریں نا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ہسبینڈ اور شوہر یہ سمجھ لیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا، جیسے ہم اپنے ماں باپ کے گھر میں اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. دیکھیں والدین کے گھر میں ہمارے ساتھ کتنا برا ہو جاتا ہے، بھائیوں کے ساتھ بھائی ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا ہے نا. ذرا ہم انسان ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں وہ گلے، وہ شکوے، وہ دوسرا پن نہیں لاتے کیونکہ ہم ان میں رہتے ہیں.
تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس شوہر اور اس بیوی کو بھی ایسے ہی ایکسیپٹ کرو کہ جیسے وہ تمہاری ذات کا حصہ ہیں. جب آپ اس رشتے کو مینٹلی ایموشنلی ایکسیپٹ کر لیں گے تو آپ یقین کریں کہ شیطان کو جگہ ہی نہیں ملے گی, کیونکہ شیطان کو کہاں جگہ ملتی ہے؟ جہاں فلو رہ جاتا ہے, جہاں پہ وہ سپیس رہ جاتی ہے. تو جب آپ ایکسیپٹ کر لیں گے, اپنے دل و جان سے تصدیق کو بالقلب کر لیں گے, تو آپ یقین کریں کہ آپ کا دل بھی مضبوط ہو جائے گا, آپ کا مائنڈ بھی اسٹرانگ ہو جائے گا. کوئی اگر آپ کو کرے گا بھی, ایون میاں بھی کرے گا تو یا بیوی بھی کرے گی, تو آپ کو فیل نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے سامنے کس کو رکھنا ہے؟ اللہ کی رضا کو. تو اللہ کی رضا کی خاطر آپ پہ جتنی بھی مشکل ہے وہ آپ اللہ کی رضا تک اپنے خاندان کو جوڑے رکھیں. لیکن اگر کوئی پھر بھی آپ کے ساتھ شرعی کوئی لیگلی مسئلہ ہے تو آپ کو ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے. اپنے خاندان کو جوڑے رکھیں اللہ کی رضا کی خاطر, کیونکہ خاندان ایک ایسا گلدستہ ہے جس کی خوشبو سے آپ خود بھی مستفید ہوتے ہیں, آپ سے جڑے رشتے بھی اس سے محسوس ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ سامعین کرام. پروگرام گیسٹ گیلری آپ سماعت فرما رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود رہیں شاہین اختر صاحبہ, فیملی کونسلر ہیں اور ایک ادارہ چلا رہی ہیں بنت ہوا اسلامک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. اور یہ ادارہ ان خواتین جو شادی شدہ خواتین حضرات ہیں ان کے جو مسائل ہیں, چاہے وہ روحانی مسائل ہوں, چاہے کوئی اسلامک نالج کی کمی کی وجہ سے کوئی پرابلم کریٹ ہوا ہو, یا کوئی اسپرچول مسئلہ ہو, اور یا کوئی لیگل مسئلہ ہو, ان چاروں فورمز کے اوپر گائیڈ لائنز جو ہے یہ آپ کو دیتے ہیں. اور میں بتاتا چلوں, جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں اس سلسلے میں کورسز لا رہی ہوں کہ جو بیفور میرج ایک میں لا رہی ہوں کورس ہوگا, وہ ایک آفٹر میرج کورس ہوگا. اس کے علاوہ میں بچیوں کے لیے کہ جو بچیاں ہیں جن کی جو شادی کی عمر میں پہنچ رہی ہیں, ان کے لیے جو ٹین ایجز بچیاں کو جو ایشوز ہے, کیونکہ پیرنٹس پہلے تو ہوتا تھا نا کہ تربیت گھروں سے ہوتی تھی, اب گھروں میں وہ تربیت نہیں ہے, اور بچیاں بیچاری کبھی کسی سے کبھی کسی سے, اور زیادہ تر بلیک میل ہو جاتی ہیں لڑکوں کے ہاتھ میں. تو ان بچیوں کے لیے بھی میرے پاس کاؤنسلنگ ہے, اور ان بچیوں کے لیے بھی میرے پاس کورس ہے. اگر اس کا نام ہے بنت ہوا, اگر وہ کورس کر لیں تو ان کو پھر پری میرج اور آفٹر میرج کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ اس بنت ہوا کورس میں بچیوں کے لیے وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو وہ گھر سے نہیں ملی ہیں. وہ اعتماد دیا جاتا ہے, وہ ٹرسٹ دیا جاتا ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ. سامعین محترم, یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہے ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.